تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو بتائیں کہ ایک ایپ یہ بنائیں جسے معاشی قتل نظر آ رہا ہے، وہ فگر دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں پھٹ جائیں گی. کہیں حکومتی نمائندگان آپ سے کوئی ڈیل تو نہیں چاہتے، اندر لکھاتے کوئی کمیشن سانو لاؤ تو کام چلائی جاؤ؟ نہیں جی، ایسی بات ابھی تک کوئی نہیں ہے. جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان. ہدف میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں پورا پاکستان پریشان ہے، وہاں پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ریسٹورانٹ انڈسٹری بھی اس وقت متاثر ہے. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان کی کریم تمام ریسٹورانٹس کے جو مالکان ہیں، اور اسپیشلی پاکستان ریسٹورانٹ یونٹی کے جو اس وقت چیئرمین ہیں محترم عامر قریشی صاحب بھی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. احتجاج جاری ہے، مزید احتجاج کتنا ہوگا اور جو حکومتی پالیسیز ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ کہاں تک چلیں گی؟ تو سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس واقعی ہے یا حکومت جان بوجھ کے یہ بلنڈر کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرونا وائرس بالکل موجود ہے، اس میں تو سیکنڈ رائے نہیں ہے کوئی، اس میں سیکنڈ رائے کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے لیکن اس کی احتیاط ہو سکتی ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے، اس کی تدابیر ہیں، تبھی ریشو 1.5 اور 2% ہے. لیکن جو روزگار ہے ریسٹورنٹ مالکان کا، چھوٹے بڑے درمیانے اور ملازمین کا، اس کی ریشو 100% ہے. جو بے روزگار ہو گئے ہیں، جو پریشان ہو گئے ہیں، اور جو آپ یقین کریں کہتے ہوئے دل دکھتا ہے کہ جو خودکشیوں پہ آ گئے ہیں، اور اس میں سے بے شمار ایسی پرسنٹیج ہے جو لوگ صوبے سے دوسرے صوبے سے آئے ہوئے ہیں، دوسرے شہروں سے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں. تو آپ نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی ہوتی جو لیبر کو اوپر لے کر جائے ایسے حالات میں؟ دیکھیں ایز اے پرائیویٹ کیپیسٹی آپ کو اب یہ ہم کیا بتائیں کہ ہر ریسٹورنٹ کے اونر نے اپنی اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں 15 دن کا جو لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے اس میں ان کو تنخواہی بھی دے رہے ہیں، جو رہائش رکھی ہوئی ہے ہم نے اس میں ان کو وہاں فری ٹھہرایا ہوا ہے، اس کا کھانا بھی دے رہے ہیں ہم. لیکن کب تک دیں گے، کتنا عرصہ تک دیں گے؟ یہ مجبوری ہے ایک عام انسان کی جو پرائیویٹ کیپیسٹی میں مینیج کر رہا ہوتا ہے. سننے میں یہ آ رہا تھا کہ شاید اس میں کوئی آپ لوگ جتنے بھی اس وقت یونٹی ہے وہ کوئی پولیٹیکل ایج لینا چاہ رہی ہے. دیکھیں جی، سیاست سے ہمارا دور دور تک تعلق نہیں ہے. وی آر اے پیور پروفیشنل بزنس مین جو ٹیکس دیتے ہیں ہم. کہیں حکومتی نمائندگان آپ سے کوئی ڈیل تو نہیں چاہتے، اندر لکھاتے کوئی کمیشن سانو لاؤ تو کام چلائی جاؤ؟ نہیں جی، ایسی بات ابھی تک کوئی نہیں ہے. جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. تو سر ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ کرونا وائرس ہے، تو جب آپ لاک ڈاؤن میں ایسے احتجاج کریں گے تو پھر کرونا نہیں بڑھے گا؟ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. لاک ڈاؤن سے کرونا تو پتہ نہیں کب ختم ہوئے گا، لیکن روزگار لازمی ختم ہو جائے گا. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا، توازنہ کرنا ہے. میں آپ کے پروگرام سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو. انہوں نے کووڈ کے نام سے ایک ایپ بنائی ہوئی ہے گورنمنٹ میں، اس میں ڈیلی بتاتے ہیں کتنی شرح اموات بڑھ گئی ہیں اور کتنے لوگوں کو پازیٹیو آ رہا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو بتائیں کہ ایک ایپ یہ بنائیں جسے معاشی قتل نظر آ رہا ہے، وہ فگر دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں پھٹ جائیں گی. آپ ایک ذمہ دار اس وقت شہری ہیں، ایک ذمہ دار عہدیداران نے آپ کو چنا ہے، اس پوسٹ پر لے کر آئے ہیں، تو آپ کو تو لوگوں کو منع کرنا چاہیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہ وہ اپنے گھروں میں محفوظ رہیں. اور اگر آپ ہی ان کو لے کر سڑکوں پر چلیں گے پھر تو کورونا مزید بڑھے گا. میں کہتا ہوں جی، انتہائی خوبصورت سوال آپ نے کیا، اور میری بات سنیے اپنے غور سے. ہم تو کہتے ہیں کرونا ہے گھر میں رہو، وہ کہتے ہیں جب بچے روتے ہیں ہمارے، بجلی کے بل پیسے، بجلی کٹ جاتی ہے، پیسوں کے لیے باہر نکل کے کہاں جائیں؟ یا تو گورنمنٹ گھر میں پیسے پہنچا رہی ہو ہمیں جس طرح باہر کے ملکوں میں پہنچاتی ہے، اس کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا تو وہ پھر مجمع کے صورت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں آواز دیتے ہیں، ہمیں ان سے ملنا پڑتا ہے. وہ جہاں کھڑے تو وہاں جانا پڑتا ہے. گورنمنٹ نے صرف پنجاب کو ٹارگٹ کیوں کیا؟ باقی صوبوں میں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیں جی، اسی امتیازی سلوک کے لیے تو ہم احتجاج کر رہے ہیں. تبھی یہ گجرات سے ہماری ٹیم یہاں پر آئی ہوئی ہے کہ کے پی کے میں سب کچھ کھلا ہے، سندھ میں سب کچھ کھلا ہے. اگر سارا امتیازی سلوک نزلہ گرتا ہے تو وہ ان کا پنجاب میں گرتا ہے، وہ بھی پنجاب میں چند شہروں میں ہے. اسلام آباد جو کیپٹل ہے پاکستان کا، اس میں دیکھیں آؤٹر کھلا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. وہاں جو آپ کے نمائندگان ہیں وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے؟ دیکھیں جی، وہ کھڑے ہیں وہاں پر، لیکن بات یہ ہے وہ ہم تو ان سے کہہ کے ہم نے اسپیشلی ان کو بلایا ہے کہ یار وہ کرونا دیکھے کون سا ہے جو لاہور میں پنجاب کے چند ڈفرینٹ ہے. سندھی کرونا ہو رہا ہے، سندھی کرونا ہو رہا ہے، پٹھانی کرونا ہو رہا ہے، کیپٹل میں کرونا ہو رہا ہے. وہ کرونا دیکھنا چاہتے ہیں ہم بھی. لاسٹ ٹائم بھی کرونا کووڈ-1 میں ہم ہزاروں کی تعداد میں ڈی چوک اسلام آباد پہ ہم نے دھرنا دیا تھا، اور وہاں پہ سارے چیلنج ماشاءاللہ ہم نے اپریشیٹ کیا، انٹرویوز کیے. میں وہاں پہ ایک ہی بات کرتا تھا، وہ کہتے تھے جی آپ لاہور سے یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں؟ میں کہا جی ہم کرونا دیکھنے آئے ہیں، پنجابی کرونا دیکھتے ہیں. کون سا کرونا ہے جو حکومتی اداروں میں عشائیے چل رہے ہیں، کھانے چل رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، وہاں وہ کچھ بھی نہیں کہتا. وہ پکڑتا تو صرف ریسٹورینٹ انڈسٹری کو پکڑتا ہے. وہ کرونا دیکھنے ہم آئے ہیں. آج بھی وہی سچویشن ہو گئی ہے کہ وہ کرونا دکھا دیں مجھے آپ ہمیں کہ یہ کون سا کرونا ہے جو صرف ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. ان کے پاس سینکڑوں ملازمین ہیں، وہ لے کے جہاں پہ پہنچتا وہاں لا کے یہ پہنچتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ دیکھیں کون کون سے لوگ اٹیچ ہیں. ان کے ساتھ جو ان کے مزدور ہیں نیچے، پک اپ ڈرائیورز ہیں جو
पांडी जिसे कहते पांडी, yes, तमाम exactly. रखते हैं, वो साथ है। इसके साथ साथ कितनी फोर्स, कितने मुलाजमिन के साथ है जो दिहाड़ी पे हैं। ये गवर्नमेंट सुन ले अगर मजीद जो है ना वो चीजें ना रुकी तो फिर ये सब्जी मंडी का भी सारा जो है अमला बाहर आने वाला है। तभी तो ये हमें मसला-लाइट है ना। देखिए सर, मेन इशू ये आता है कि जब वो काम मंडी में नहीं होगा तो मजदूर है, पांडी या वर्कर है, हम उन्हें पेमेंट कहाँ से, हम उन्हें वर्कर मजदूरी कहाँ से देंगे? तो जाहिर सी बात है वो भी रोड पे अब आ रहे हैं। मंडी में भी ये पोजीशन हो गई है कि उनके पास माल बड़ा है लेकिन माल बिक नहीं रहा। नहीं मानती अब हुकूमत आपकी पॉलिसी, तो फिर मजीद एहतजाज कैसे बढ़ेगा? देखें जी, ये तो नहीं हमें पता गवर्नमेंट कैसे मानती है या नहीं मानती। हमारा काम है जो हमारी ये एसोसिएशन है जिसको हमने सबने इकट्ठा किया हुआ है, खास तौर पे ये छोटे तबके के मुलाजमीन हैं और रेस्टोरेंट के जो मालकान हैं और बड़े लोग भी इसमें शामिल हैं, जैसे मल्टी नेशनल रेस्टोरेंट भी शामिल है, उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और आपने देखा होगा हर जलसे में, हर प्रोटेस्ट में आपको मैं सबसे आगे नजर आता हूँ, क्योंकि बात है इनकी तकलीफ को बढ़ावा देना चाहिए, बताना चाहिए कि गवर्नमेंट को कि ये इन लोगों की तकलीफ है। तो मसला ये है कि वो जब होएगा तब भी होना है, लेकिन हमने अपनी आवाज़ उठानी है, शायद गवर्नमेंट की आंखें खुल जाएं। ये बताइए कि जिस तरीके से आमिर कुरैशी साहब ने फरमाया कि इस सिलसिले को, एहतजाज को आगे जारी रखा जाएगा, तो आप किस हद तक इनका साथ देंगे? हमारे तो कारोबार तो बंद पड़े हुए, तो हम तो इनकी डिस्पोजल पे बैठे हुए, हमारे मुलाजमीन भी और हम भी, जब ये आवाज़ दे कि हम यहाँ पर बैठे होंगे। अच्छा, इसके बाद कोई ऐसा प्रोपेगेंडा तो नहीं शुरू हो जाएगा कि आमिर कुरैशी साहब ने कोई अंदर खाते डील कर ली, सानू दसिया ही नहीं? आपको पहले बताया है कि ये प्योरली प्रोफेशनल बिजनेसमैन है हम लोग, हमें अपने बिजनेस की फिक्र है, हमें किसी प्रोपोगंडे में हमें ना तो उसको पॉलिटिकली कोई यूज़ करना है, ना हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है। हम सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं, टैक्स पेयर हैं और रिस्पेक्टेबल सिटीज़न हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं। हमारा किसी के साथ कोई तल्लक नहीं है, हम अपने राइट्स के लिए एहतजाज कर सकते हैं, इसके अलावा हमारा और कोई मकसद नहीं है। चलिए, अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आमिर कुरैशी साहब इसको लीड कर रहे हैं और आप लोगों की राय नहीं ली गई, तो बाद में आमिर कुरैशी साहब के खिलाफ ही जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये आप अजम्पशंस की बात कर रहे हैं, अजम्पशंस पे असर। ठीक है, आपने मोहतरम आमिर कुरैशी साहब जो कि चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी के, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। वो चाहते हैं कि कोरोना मजीद ना फैले, हम उन पॉलिसीज पर अमल करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्री है जहां से 3 से 4 लोगों के गैप से लोग बैठते हैं, तो फिर इस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कैसे कोरोना बढ़ सकता है? और वो इस एहतजाज को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक उनके जो लेबर है, जो उनके वर्कर है, जो उनके मुलाजमीन हैं, उनके घरों का चूल्हा नहीं चलता। इजाजत दीजिए अपने मेजबान अब्दुल रहमान को, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।